فیض احمد فیض صاحب اللہ تمہیں جنتاں چ کر دے. ساری دنیا نے تواڈے کول فیض حاصل کیتا, ایک اسی نکمے رہ گئے. کاش میں تواڈا شاگرد ہوندا تے کم از کم تواڈے کولوں میں تنبور تے سکھ ہی لینا سی. کیوں وسی صاحب, وڈے لوگ تے وڈیاں گلاں. یار تینوں تکی جانا باز نہیں آنا, تیرے دل وچ میریاں منگاں, میری ڈال کڈو دی ڈنگاں, اے رانا رانا مور بھلے تو ٹلے. شکریہ. خدا دے بندیاں وچ دودھ تے پایا کر. میں نے صحیح ڈالا ہے, دیکھو جا کام کر جا کے. تو تے اس طرح سانو چاہ دینا جویں اسی پیسے تینوں دینے ہوندے نے. کوئی حال نہیں سونیا. 24 گھنٹے دے اسی گاہ آکاں پھر بھی ساڈے نال بے ایمانی کردے ہیں. چلو اللہ پوچھے گا تینوں. خاموشی سے بیٹھو, میں کہہ رہا ہوں. فیض احمد فیض صاحب جیسا کوئی بندہ گا سکتا؟ میں کہنا ٹھمری گاندے سن ایسی ودیا. باؤ خیر ہے, آج چپ بالکل بیٹھے ہو. کسی نے کھیسا کٹ لیا؟ چلو تیرا کھیسا کٹیا بھی جاندہ تے انہوں کی فائدہ ہونا سی, وہ بڑے پیسے نکلنے سن. کسی امیر بندے دا کارڈ ہی نکلنا سی. آئی تے اللہ رحم کرے, منہ تیرے بالکل بجھے دیوے ورگا ہویا پیا. وہ تو انسان کا بچہ نہیں بنے گا. انسان کا بچہ نہیں بنے گا. تو اوسط صاحب ویکھ لو پھر غیر پارلیمانی. غیر پارلیمانی کے بچے. آپ لوگوں کو اکیلے تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. بچے نہیں جیسے لڑتے اس طرح آپ میرے شاہ جی آپ کو پتا ہے فیض صاحب کی تصویر کے سامنے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ فیض صاحب کو کہہ رہا ہے آپ سے تنبور سیکھ لیتا. کہہ رہا ہے فیض صاحب ٹھمری. فیض صاحب بہت بڑے انقلابی شاعر تھے ہمارے. سر تہاڈی گل ٹھیک ہے, لیکن کسی نو مارنا تو نہیں چاہیے نا. مارنا میں آگے میں پریشان ہوں. پریشان کس گلوں؟ برجائی نے مارے ہیں؟ نہیں یار, میں صبح ایک درزی کو پھینٹی لگا کے آیا ہوں یار. وجہ تو اس کو پریشان ہونا چاہیے. اور نہیں جی, وہ اس بیچارے کا بھی کیا قصور ہے. قصور تو بس اب جمہوریت کی بات کریں آپ. جمہوریت کے پیچھے پڑ گئے. تو جی لوڈ شیڈنگ دا مسئلہ ہے گا تو جمہوریت نے وچ لایا ہے. لوڈ شیڈنگ دا تو 36,000 مسائل نے. دمی میں نکلیا تو میرے دل دے وچ ایویں ذرا فخر جی آیا, تو میں اپنی زنانی نو آکھیا, میں کہا کاش میں حکومت چاہندا, میں حکومت ہی بدل دینی سی. اگوں مینوں آندی شلوار تے بدل میری پائی پھرنا ہے. لوڈ شیڈنگ دا کوئی ایک مسئلہ. ایندی میں تانوں ایک گل سناؤں. ان دن ایک باری اتلی داڑ چ ہویا درد, ڈاکٹر کول کڈاون گیا تے اونے تلویں کٹ دتی. کیوں؟ آندا جی کیوں کڈی نے؟ تے ڈاکٹر آندا بھی تلویں داڑ تے کیڑا کھلو کے تے اتلی کھا رہے سی. یہ وسیع صاحب کا لحاظ نہ ہو, میں تینوں کو باہر نکال دوں. وسیع صاحب کا لحاظ. اچھا روک باہر نکال دوں. یہ لحاظ کر رہا ہے میرا. میں تجھے بتاؤں, تیری ان باتوں کی وجہ سے نا میرا دل ذرا تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا ہے. زندگی میں پہلی بار غصہ. واہ واہ. اور یار بچ کیوں گیا ہے یہاں پہ یار. اور صبح میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی کھانا وانا شروع کرو بنانا. اس نے کہا جی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, گیس نہیں آ رہی. میں نے کہا چلو جمہوریت پر رکھ کے بنا لو. باہر نکلا گاڑی میں پٹرول نہیں تھا, اور میں نے کہا یار چلو دھکا لگا کے پمپ پہ لے جاتا ہوں, پتا چلا جی پٹرول کی ہڑتال ہے. پھر میں جمہوریت کو ہاتھ دے کے اس پہ بیٹھ کے آیا ہوں. تائیں لیٹ آیا بھلا کیوں؟ آج کل ہے لنگڑی جمہوریت. دیکھیں آپ کے ساتھ ایک اہم بات, لوگ بہت گالیاں دینے لگے جمہوریت کو, اور یہ بڑا ہی خطرناک موقع ہوا کرتا ہے جمہوریت کے لیے. جب لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں اور لوگوں میں بے دلی پھیل جائے تو پھر لوگ آوازیں دینے لگتے ہیں جمہوریت کے خلاف جو دوسرے عناصر ہیں ان کو. ایک بات کر لوں پھر آپ بتائیے گا. میں قسم آپ کو کھا کے کہتا ہوں کہ جمہوریت نے اس عوام کا وہ حشر کر دیا ہے. مجھے تو ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ کسی بچے نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی نا تو اس نے جھولی پھیلا کے کہنا ہے جاوے اللہ تینوں جمہوریت وکھائے. نہیں دیکھیں آپ, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں بالکل صحیح ہے. بات ہے ہو جانا نے کہ چوک دے اوتے فقیر منگن آیا نا, تسی پیسے نہ دیتے, انہوں نے کہا جا پھر جمہوریت ہی زندہ رہے. نہیں ایسا نہ کریں یار, ایسا نہ کریں. دیکھیں انہی چیزوں سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. سسٹم تو خراب نہیں ہے نا. میں آپ سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ حکمرانوں کو برا نہ کہیں, لیڈر کو برا نہ کہیں. میں کہتا ہوں جو جمہوریت کا ایک سسٹم ہے اس کو برا نہ کہیں. جمہوریت کے سسٹم میں کوئی برائی نہیں ہے. حکمرانوں کو ہم برا نہیں کہہ رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو پورے پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ کون سا اپنا کردار صحیح ادا کر رہے ہیں. شاہ جی سیدھی گل کرو کہ مجھاں دیاں بہناں ہوندیاں نے, یہ سارے آپس وچ رلے ہوئے ہوندے نے. جس لئے کوئی معاملہ آ جاندہ جنالہ بیان بازی کر کے جنالہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسی گورنمنٹ جاؤ مخالف نے, راتی کٹھے ہوندے نے, پارٹیاں دے وچ کٹھے ہوندے نے, آپس ہی گلنا سارے رشتہ داریاں نندی آپس وچ ہوندیاں نے. وہ ہوندہ بڑوئیا ہے, وہ ہوندہ سالا ہے, وہ ہوندہ سانڈو. پاکستان ایک بڑا ملک ہے, اس میں مختلف طرح کی قومیں رہتی ہیں, ٹھیک ہے.
اور ایک دو چیزیں ہیں جو پاکستان کی ان قوموں کو جس نے ایک لڑی میں پرو رکھا ہے، ورنہ ان کے تہذیبی حوالے سے بھی اور کلچرل حوالے سے بھی تھوڑے تھوڑے فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ان سب کو جو ان کے مفادات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ان کے نمائندے چاہیے ہوتے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بلوچستان سے آپ کا مسئلہ ہوا، آپ نے کہا جی ہم چڑھائی کر دیں گے، ڈکٹیٹر یہ کرتا ہے۔ اگر گیلانی صاحب جا کے اور کسی بگٹی سردار کے یہاں پہ تھوڑی پہ ہاتھ لگا کے کہہ دیتے ہیں کہ یار میں تجھے منا رہا ہوں، یا ایم کیو ایم اگر راضی نہیں ہے اس کو منا لیتے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو حسن ہے جمہوریت کا، جیسے بھائی آپس میں اختلاف ہے ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں، لیکن اگر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں لوگ۔ اور جی جمہوریت میں بھی مارنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو، سر خدا کا واسطہ ہے۔ نہیں کرنا چاہیے، اور اگلی بار بدل دیں آپ، جب ووٹ کی طاقت آئے گی آپ کے پاس سال ڈیڑھ سال انتظار پھر انہاں نوں بدلو ہے، ہن جمہوریت دے وچ مینوں 5-6 واری مار بیٹھے نے ہن تک، انہاں نوں بدلو پھر۔ نہیں تو بدل لیں گے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ طاقتور آدمی جو ہے نا اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، میرا ہی کھاتے ہو یہاں بیٹھ کے، میں ہی پیسے دیتا ہوں، بھائی جی طاقت دی گل ہے نا، دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے۔ خواجے اور راجے سانو مارے، اور راجا اوئے دیکھیں اس میں آپ کا شکل کیا نہیں نقصان ہے؟ لگتا ہے۔ آپ جو میری بات کرنا- سنیں جو بھائی، آپ کو میری بندہ بات پسند سنیں، نہیں ہے۔ سیاسی گفتگو بند کر دیں، یا میں چائے نہیں دوں گا آج آپ کو، آپ بازی نہیں آتے، سیاسی گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے۔ جی یہ بھی اب ایک طرح سے تو سیاسی سوال ہی ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ کبھی، میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھو یہ کس کے سپرد کر دی ہے، یعنی میں نے خبر سنی، میں بلکہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ نوید قمر کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ یار خدا کا واسطہ ہے، وہ بندہ تو کل مکر جائے گا، وہ پرائم منسٹر تقریر کر رہا ہے، وہ سو رہا ہے۔ دیکھیں مسئلہ وہی ہے، آپ میرا خیال ہے کہ ان دنوں کرتے ہیں، ڈھولکی آپ چینج کرتے ہیں ہاں جب جی، ووٹ کا وقت میں آئے گا۔ منتخب نہیں کرتا، یہ منتخب نہیں کرتا، نام ہمارے ہوتے ہیں، بتائے۔ اب میں آج تک ووٹ نہیں پایا جی، لیکن اوتھے کاسٹ ہویا ہوندا ووٹ۔ میرا دادا مرے بھی 28 سال ہو گئے نے، اوندا ووٹ جو پایا دیکھیں دو مسئلے، اس میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے مردہ لوگوں کے ووٹ ڈل رہے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ دو مسئلے ہیں۔ ابھی عمران خان نے بھی اس کے اوپر تحریک چلائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو جعلی ووٹر لسٹ ہے اس کو نکالا جائے، الیکشن کمیشن جو ہے آزاد الیکشن کمیشن بنایا جائے، اور ساری جو پارٹیز ہیں، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، نون ہے، کاف ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ مل کے ایماندار، ڈیڈیکیٹڈ اور ایک ایسا الیکشن کمشنر جو ہے وہ مقرر کریں جس کے کردار پہ کوئی دھبا نہ ہو۔ ایماندارانہ الیکشن کمشنر جو ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے۔ اس کے بغیر صحیح الیکشن نہیں ہوگا، صحیح الیکشن نہیں ہوگا، ہمیشہ جمہوریت آپ کی اسی طرح لنگڑی لوڑی آپ رہے گی۔ بھی اپنی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ نہیں نبھا رہے، میرا آپ بھی نہیں نبھا رہے اپنی ذمہ داریاں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنی شاعری، اب شعر مطلب دیکھو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جی کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، مہنگی شاعری، مہنگی شاعری کہاں سے آ گئی؟ مہنگی ہو گئی نا کنگن بھائی جی، جی 50,000 روپے تولا سونا ہو گیا ہے، پہلے اگلی کنگن بنائے، پھر آپ کے ہاتھ کا بنے، وہ عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی جالب صاحب جیسے لوگوں کا کیریکٹر جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہ اپنی جگہ ایوب کے زمانے میں جالب صاحب نے کہا تھا نا، حبیب جالب صاحب نے ایوب خان کے زمانے میں کہا تھا، قوم کو جگایا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو 10 کروڑ ہیں، نکل ہو گیا۔ میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے، ان کی فکر سو گئی، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی۔ تو آپ کم از کم عوام کو یہ بتائیں تو صحیح کہ بھائی مر رہے ہو، خدا کا واسطہ جاگو جاگو جاگو۔ اچھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہاں دا اب مطلب آپ ہے کا کہ کنگن انقلابی شاعری ہونی چاہیے تاکہ لوکاں دے ذہن دے وچ اس پاک وطن دی بڑی محبت ہے گی، ایک دم جوش جذبہ آوے۔ اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ نیچے بیٹھ کے بات اے اسی ہن اوتے ہی جانا ہے یا شاید نیچے بیٹھ بات۔ اوتے سن شاعری تسی کی کرنی، شاعری میں کیتی اج صاحب۔ اے ذرا سنو جی میرا شعر، سناؤ سناؤ۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، ہیں جی یہ آپ کا شعر ہے؟ جی یہ کنگن نہیں ہے سواجی، سندل ہے گا۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر یہ تو دو۔ میرا شعر ہے۔ بھائی جی بے شک تہاڈا شعر ہے، اگوں میں ٹھیک کیتا۔ اچھا ہاں ٹھیک جی ہے، اگوں میں کیا تھوڑی ٹھیک جی کیا آپ نے؟ کنسٹرکشن کیتی ہے، وہ ذرا سن لو۔ نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، واہ اینو کہندے نے انقلابی شاعری آج صاحب۔ نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، سر پہ ایسی جگہ مارو مجھے پاگل کر دو۔ کیا ہوں جی؟ اچھا دیکھیں، ایک تو میں ناصر اپنا صابر صاحب، میں نے آپ کو ایک بہت خوبصورت مہمان سے ملانا ہے، اور ایک ایسا مہمان کہ آپ جتنی حسیناؤں کی دل میں آرزو کیے رکھتے ہیں نا،
उन सबसे वो आपको मिलवा सकते अच्छा जी। हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि तहजीब जो है उसमें सिर्फ पेट नहीं होता है, उसमें सिर्फ दिमाग नहीं होता है, उसमें दिल भी होता है। अजी दिल होता है, मगर दिल जो है वो कुछ खाने को भी करता है। दिल जो है वो कहीं जाने को भी करता है। अच्छा, आपने मेहमान को और मेरा दिल ते ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा वजी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई आपने जो वादा किया था ना वो पूरा कर दिया। कैसे आपको? इस सारा दिन मूड खराब हो गया था इस जमहूरियत की वजह से। बाखुदा इस अंधेरे में नूर की एक किरण ने ना दिल को ठंडक पहुंचा दी। अब लोड शेडिंग में कहीं नूर तो है ना। नूर तो है ना। कैसे मिजाज है आपके सर? बेहतरीन। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में भी लोड शेडिंग का हाल है। बाकी मुल्क में तो 18 घंटे जाती है, फिल्म इंडस्ट्री में तो 23 साढ़े 23 घंटे जा रही है, आधे घंटे ही चला लेते हैं। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री भी तो इसी मुल्क का हिस्सा है। ਆਏ ਜੇਲਰ ਮਾਰ ਕੋੜੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਨਾ ਆਖੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੱਢ ਮਾਈ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾਏ। ਸਰ नूर साहब ये शाकिर साहब है और ये सारे किरदार खुद ही अदा कर लेते हैं, आपने देखा। तेरा क्या ख्याल है कि नूर साहब जो है वो इस तरह की फिल्में बनाते हैं? जबान नहीं आएगी। पता है कि एक और तरह का मेहमान आगे बैठा हुआ है, डायलॉग जो है वो नहीं, सीधी वैसे- बट वाले आगे बोल रहे क्या हैं। इंप्रेशन लेके नहीं, जाएंगे वो हमारे? इम्प्रेशन यही है, ऐसे लोगों पर तशद्दुद ही होना चाहिए। न करें साबिर साहब। आज तक कभी उनकी किसी फिल्म में इस तरह का देखा है क्या? जेलर, गुज्जर, फलाना, जाओ तो स्टूडियो जाओ, वहां बड़े फिर रहे हैं, उनसे कोई काम की बात करने दे और तमीज से बैठना। ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਮਚੇ ਚੁਮਚੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। न करें, डायलॉग से बात किया करें, डायलॉग। डायलॉग सारे तो ज्यादा किन्नू आउंदे नहीं। एक तो ये गैर पार्लिमानी न करें साबिर साहब, न इसको क्या आप मुंह बंद रखे यार। एक और मेहमान, यार हमने उनसे बहुत सारी बातें पूछनी शख्सियत है। आई हुई है, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं चला जाऊंगा उठ के अगर आप लोग- हसिया ते मैं तेरे दांत बन देने ने। एक मिनट, अच्छा शाह जी आप बताइए, जो सवाल मैंने किया वो बताइए। आप समझते हैं कि नूर की एक किरण जो है वो गाइड कर सकती है, अब हमें इस अंधेरे, इंडस्ट्री को इस अंधेरे से निकाल सकती है? उम्मीद है, और मैं बताऊं, जब तक इंशाल्लाह एक शख्स भी सीरियस तरीके से इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करेगा, इंडस्ट्री नहीं मरती। कुछ मीडिया ने भी, मैं आपको बताऊं, कह के कि जी ख़त्म हो गई इंडस्ट्री, बेड़ा गर्क हो गया, कोई नहीं बचा, ये वो वैसे भी डिमोरलाइज हो गए, लोग भाग गए हैं कि वाकई ख़त्म हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो सीरियसली काम कर रहे हैं। बात है एटीट्यूड की। फिल्म का एटीट्यूड नहीं है यहाँ पे, फिल्म के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। देखें, आप कहते हैं जी वहाँ कितना बिजनेस आप बता रहे थे मुझे अभी हुआ है हिंदुस्तान में? तकरीबन 750 करोड़। डेफिनेटली, और ये इसलिए हुआ और मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करता चलूं, 750 करोड़। आप अंदाजा करें नूर साहब कि कितना टैक्स जो है उस पे गया होगा। ये 10 फिल्मों का बता रहा हूं, 1300 फिल्मों का बिजनेस जो है वो अरबों खरबों में। ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और ये देखिए, ये टैक्स और ये बिजनेस इसलिए हुआ है कि जब ये बड़े बड़े सिनेमा जो जहाँ टूटे हैं वहाँ भी टूटे। इंडिया में जब टूटे तो उन्होंने कहा कि इसका क्या सर्वाइवल है, कैसे बचाएं सिनेमा को। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की कि हम जमीन देते हैं, यहाँ मल्टीप्लेक्सेस बनाए जाएं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सिनेमास। हम 5 साल तक एग्जेम्प्टेड हैं आप लोग टैक्स से। हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आप सिनेमास बनाएं, मल्टीप्लेक्सेस बनाएं, फूड कोर्ट बनाएं, आवाम के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। वो हुआ। एक एंटरटेनमेंट एक सस्ती चीज थी कि जो थका हारा गर्मी में परेशान आदमी 3 घंटे जाके सिनेमा में एसी में बैठ जाता था। भाई इनको ये पूछने दें कि इस हुकूमत ने, ये जो जमहूरी हुकूमत है बकौल आपके जमहूरी निजाम, इसने कुछ फिल्म को भी, फिल्म के लिए वैसे तो सोच भी नहीं सकते हम, जो किसी की भूख की परवाह नहीं कर रहे हैं, जो किसी की गर्मी सर्दी की परवाह नहीं कर रहे, वो फिल्म को तो सीरियसली लेते ही नहीं हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल फिल्म की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। देने का ऐलान किया था, वो तो ऐसे ही देखिए ऐलान ही किया था, और वो ऐलान ना करते तो बेहतर था। वो तो शर्म का मुकाम था कि जी हमारे लिए कि हम 5 करोड़ लेंगे, 5 करोड़ में अब एक भी फिल्म नहीं बन सकती। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, मैंने अब पहचाना, ये तो सैयद नूर साहब है। कैसे जी मेरी तेरियां दी अखां दी भी रोशनी टुर गई है। और राजा परवेज मुशर्रफ, वो कैसा डड्डू चार्जर करके तेरा मुंह है। अच्छा, ये राजा परवेज मुशर्रफ कौन? और राजा परवेज अशरफ है जी, ये राजा और सरदों में शख्सियतां इको जिहियां सन, इको ही थाली दे चट्टे वट्टे सन, दोवां दी हरकतां इंदे वर्गियां ही सन। चल यार अपनी जगह पे चल ਤੁਸੀਂ यार। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ,
منہ وڈا تے اکھاں چھوٹیاں نے. اچھا آپ نے اپنے استادوں سے جو بھی تربیت حاصل کی وہ تو اسکرین پہ نظر آتی ہے. آپ کے فلم کے اندر کبھی کوئی ہم نے گندی چیز نہیں دیکھی, آپ کے فلم کے اندر کبھی ہم نے کوئی برا کیریکٹر نہیں دیکھا. تو یہ سنگیتا بیگم کو کا راستہ جو ہے یہ کیوں بھٹک جاتی ہیں, یہ کیوں؟ پہلی تو فلم انہوں نے اچھی بنائی تھی. میں اس سینما کے خلاف اس حد تک نہیں ہوں کہ ان کو میں کرٹیسائز کروں یہاں پہ. دیکھیں ایسے سینما اور ایسی فلمیں دنیا میں بنتی ہیں اور لیکن کیٹیگرائز کیا جاتا ہے اس پہ فار ایڈلٹس. ایگزیکٹلی. اب کیا ہے کہ یہ تو شتر بے مہار ہے, جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں. اب گجروں کا دودھ اچھا بک گیا تو وہ آگے فلم بنا رہے ہیں اور اپنے چچا تائے پہ فلم بنا رہے ہیں. آپ اس کو روک نہیں سکتے, آپ اس کو قطعاً نہیں روک سکتے کیونکہ وہ اپنے پیسے لگا رہا ہے اور وہ جو چاہے بنائے. ہاں روک کون سکتا ہے؟ وہ ڈائریکٹر, وہ میکر, کہ بھائی میں یہ فلم نہیں بناؤں گا, یا نوسا اچھی فلم خود روکے گی. ہاں بھائی اچھی فلمیں آئی ہیں لیکن لوگوں نے اچھی فلموں کا راستہ نہیں اپنایا, گندی فلموں کا راستہ اپنایا. اچھا اس کے پیچھے نہیں, ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں نا, مجاجن ایک بہت اچھی فلم تھی, لیکن مجاجن تو چلی ہے, ایک سپر ہٹ فلم تھی نا, مگر ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی جب پیچھے جو لاٹ چلا آ رہا تھا اس نے مجاجن تو نہیں بنائی, اس کو فالو نہیں کیا, اس نے فالو تو نہیں کیا کہ اچھا بھی ایک اچھی فلم سکسیسفل ہو سکتی ہے, اور اگر ہو سکتی ہے تو پھر ہم بھی کیوں نہ کوشش کریں, پھر ہم بھی کیوں نہ بنائیں. ناظرین کا کتنا قصور ہے اس میں؟ ناظرین کا قصور یہ ہے کہ ناظرین کو ہم نے کارنر کر دیا ہے. دیکھیں یہ مکلور روڈ کا 2 کیٹیگریز ہو گئی ہیں. جو مکلور روڈ سائڈ ہے, جو سرکٹ سائڈ ہے, وہ تو جناب اس قسم کی فلمیں, مار دھاڑ والی فلمیں پسند کر رہے ہیں. اب یہ جو رینوویٹ ہوئے ہیں سینماز, سینیپلیکس نہیں کہہ سکتے, یہ جسٹ رینوویٹ ہوئے ہیں. سینما تو کلچر ہی کچھ اور ہے. اگر آپ جا کے دنیا میں دیکھیں تو اس کا تو کلچر ہی کچھ اور ہے. 7 اسکرین 8 اسکرین, فوڈ کورٹ, انوائرمنٹ, بیٹھیں اٹھیں, مطلب انجوائے کرتے ہیں. وہ ایک ورڈ ہے, انٹرٹینمنٹ ہے. ہاں وہ ایک ورڈ ہے. یہ تو تھوڑا سا دیکھیں, اس سے اندازہ لگا لیں کہ تھوڑا سا جو سینماز چینج ہوئے ہیں اور یہاں کتنا بزنس بڑھ گیا ہے. وہ لوگ آگے, وہ کلاس آگئی جو اپنے گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے. اچھا میں ایک چیز آپ کی ضرور, مجھے بڑا دکھ ہوا تھا اس بات پہ کہ آپ نے کہا کہ جو آپ کی فلمیں ہیں ان کو یہ لوگ جگہ نہیں دیتے ہیں. بالکل یہ تو کرمنل ہے. اچھا ابھی میں نے, یہ جرم ہے. ہاں بالکل, میں چونکہ آگے میڈیا پہ بولتا ہوں, یہ کرتا ہوں, تو مجھے انہوں نے خانہ پوری کرنے کے لیے مجھے اپنے سینما میں ایک شو دے دیا. ابھی پاکستان میں سینما ہے اور پاکستانی میکر کو جس کو لوگ سر آنکھوں پہ اٹھاتے ہیں, یعنی جسے ہر طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ غنیمت ہے کہ ایک شو دے دیا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, لیکن شو مجھے کون سا دیا؟ صبح 11:30 بجے کا. اب 11:30 11:30 بجے ہماری مائیں بہنیں آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے, روٹی پکانی, انہوں نے یہ کرنا, وہ کون جائے؟ میری فیملی فلم ہوتی ہے جو خواتین پسند کرتی ہیں, بندہ نہیں آیا ادھر دیکھنے کے لیے. نہیں, اب 11:30 بجے والا جو شو ہے نا وہ بھی سکسیسفل ہوگا, کیونکہ اب نہ آٹا رہنا ہے نہ چینی رہنی ہے, کوئی چیز رہنی ہی نہیں ہے, تو کیا گوندے گی کوئی, کیا پکائے گی کوئی. نور صاحب ان کی بڑی خواہش ہے کہ ان کو کسی فلم میں آپ ہیرو لے لیں. بس جی میں لتوں پھڑ کے نا جی فلم دے وچ دے دے, نہیں پھڑ کے نہیں فلم دے وچ بٹور. اوپر آ گئے ہو تم یار, نیچے آ جاؤ. اچھا تو ہے تو اسی قابل ویسے. فلم کا نام بھی سوچ لیا انہوں نے, پتہ نہیں کون سی فلم بتا رہے تھے آپ؟ ووٹی لے کے جانی. ووٹی لے کے جانی کہتے جی فلم. وہ تو لے گئے. یہ جو اچھا جی آؤ تو لے گئے. تو نے گیٹ اپ کیا ہوا ہے نا, اس طرح کی فلمیں وہ نہیں بناتے, سافٹ فلمیں بناتے ہیں. میں نے ہوندے نے سافٹ ویئر والی فلماں بھی میں آندیاں نے. ڈائلاگ بول کے دکھاؤ. اچھا شاہ جی اوپر نہیں نیچے. اچھا چلو ٹھیک ہے, جو یہ کر لو اب تمہاری. ادھر رومانٹک ہے نا جی. بلو میں تینوں پیار کرنا, میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. شاکر اللہ کا واسطہ شاکر یہ کیا کر رہے ہو شاکر؟ شاکر بات سنو. اور خدا کا خوف کر, تیرا ناک لگ گیا نا ادھر تو ٹانکے لگوانے پڑیں گے مجھے, پیچھے دفعہ ہو. ویکھیا جی یہ چاہتے نہیں کہ اس ملک میں سافٹ ویئر والی فلماں بنن. سافٹ ویئر کا سر جی میں صحیح کر رہا سن, اگر تسی کیمرے دے حوالے نال ویکھو تے اس طرح ہی بندی ہوندی ہے فلم. میں تینوں بلو بنا رہا سا, حالانکہ تیرا منہ کجے ورگا. اچھا نہیں دیکھو جی یہ تشدد نہیں. شاہ صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کچھ ہو جائے. بدتمیزی کر رہا ہے, وہ ایک مہمان ہے, ان سے بات نہیں پوچھنے دے رہا. جی آپ تو تسی آکھیا بھی سافٹ ویئر والی فلم جو بات کرنی ہے ڈائلاگ سے. میں بھی کچھ رومانٹک تو چپ کرا منافقہ. اس کے اوپر سر جی اوتھے جی میں بنی سی نا جی مغل اعظم, ایندے تے بڑا منافق اعظم. سوال کرنے دے گا کہ نہیں؟ شاہ جی مجھے ایک بات بتائیے,
دیکھیں آپ کے کولیگز ہیں آپ کی انڈسٹری میں, آپ کے ساتھی ہیں, ظاہر آپ کھل کے ان کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہمارے سامنے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ نہیں اظہار کر سکتے, لیکن آپ سمجھتے تو ہیں نا کہ وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں. غلط راستہ تو نظر آ رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. ابھی بھی میں بڑی مشکل میں پھنس جاؤں گا یہاں سے جا کے, کیونکہ مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں نے یہ باتیں کروائی ہیں, بجائے سمجھنے کے یا یہ کرنے کے کہ واقعی یہ غلط بات ہے کہ ہمیں اپنے رویے چینج کرنے چاہیے, تو وہ مجھ پہ الزام آ جاتا ہے کہ جی کوئی بھی بات ہوگی نا کہ یہ ٹھیکیدار بنتا ہے اچھے کام کا, تو آپ کا میں اشارہ سمجھ رہا ہوں, آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, اور ان تک پہنچ بھی نہیں ہوگی. زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں. نہیں, میں مشکل میں نہیں ڈال رہا, میں مشکل میں نہیں ڈال رہا. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, میں بالکل مانتا ہوں کہ ہر طرح کی فلمیں بنتی ہیں دنیا میں, ہر جگہ پہ ہر طرح کی فلمیں بنتی ہیں, بالکل بنتی ہیں. اور بابا اس حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جو 6 لوگ اچھی فلمیں بنا سکتے ہیں ان کو تو سپورٹ کریں, بجائے اس کے کہ جنرلی آپ کھڑے ہو کے ایک اناؤنسمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہم 5 کروڑ کی امداد دے رہے ہیں. اس طرح سے معاملہ حل نہیں ہوگا. میوزک نال بھی بڑا فرق پیندا جے بھائی جی, ذہناں دے اوتے اثر پیندا. صحیح کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب دی ایک فلم سی مجاجن, اوندا ایک گانا ایڈا سافٹ ویئر سی بھائی جی, جا وے کچیا کڑیا تیرا کیویں کراں اعتبار, ایسی نا کیڈا گانا, وہ بھی گانا شاہ صاحب دا بڑا اچھا ہے. منجی وچ او میاں او بھائی, نہیں صابر صاحب یہ واحد گانے جو ہیں ان کی فلم کی یہ اچھی عزت کروا رہے ہیں آپ میری یہاں پہ. نہیں میں ان کو بات, یہ گانا شاہ صاحب کی فلم کا نہیں ہے یار. مجھے زندگی میں شکل نہیں دکھانا اپنی, نہیں میں میرے سامنے بھی آئے تو میں مار ڈالوں گا. میں بتاؤں گا اتنا بڑا الزام لگایا آپ نے مجھ پہ. نہیں میں کہن لگا سا بھی وہ شاہ صاحب دی فلم دا گانا سی تے ایب خرے کی فلم دا گانا سی. ہن فرق دے وچ تسی پوری گل تے سن دے نہیں آپ نے کہا کہ وہ بھی شاہ صاحب. نہیں میں آکھن لگا سا بھی وہ شاہ صاحب دی فلم دا گانا نہیں سی. میں تسی کی سمجھدے ہو, میں تے بنٹا ہے گا, ایں گھماؤ تے ادھر تے ایں گھماؤ تے ادھر. میں نے تجھے زمین پہ لٹا کے نا تیرے اوپر شطرنج کھلوانی شروع کر دینی. میں یہ گل, میرا مطلب ہے کہ میوزک نال بھی ذہن بدلنے. اباؤٹی لے کے جانے دے تسی کدی سی ڈی ویکھ لو نا جی وکدی کیویں, تسی حیران ہو جاؤ. جس لے فلم انہاں دی ریلیز ہوئی ہے تے مجاجن فلم چونکہ آئی نہیں سی سی ڈی تے, لوکی ایس ایم ایس دے ذریعے, ای میل دے ذریعے, فی میل دے ذریعے میرے کو پوچھتے سن کہ بھائی جی وہ مجاجن فلم کتھوں ملے گی. پوری دنیا دے وچ لوکی منگدے نے, ایتھوں باہر جڑے بندے رہندے نے نا جی, انہاں نوں پوچھو نا بھائی جی کی چاہیدا ہے, پہلے کہندے سن گڑ بھیج دیو, شکر بھیج دیو, حلوہ بھیج دیو, گھیو بھیج دیو. ہن آندے نے مجاجن فلم دی سی ڈی بھیج دیو. کیوں جو ودیا فلم ہر بندہ ویکھنا چاہندا. شاہ صاحب دی فلم جیڑی بھی فلم تسی ویکھو 4 سال ایک سینما وچ نہیں لگدی. بھلا کیوں لگدی ہے؟ 4 سال مطلب کوئی فلم ہی نہیں بناوندے. یہ بڑا الزام ہے آپ کا, یہ الزام ہے. اور اس میں ایک بڑی باریک بات ہے, میوزک کی یہ بات کر رہا ہے, اب یہ گانے ہیں واحد جو مطلب شاعری جو ہے. نہیں صابر صاحب بات وہی آ جاتی ہے نا کہ یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے. بس مصیبت یہ ہے کہ وہاں ہمارے ہاں صرف یہ, اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی بہتر فلمیں بننا شروع ہو جائیں, کیٹیگرائز ان کو کر دیا جائے. نا ٹھیک ہے یہ دیکھنے چلا جائے. میں کیوں ویکھن جاؤں یار, ایڈا بھی میں غیر موضوع نہیں ہے یار, خدا دے بندے. میں ہمیشہ شاہ صاحب دیاں فلماں دے گانے اور شاہ صاحب دیاں فلماں دے نام میرے کول پورے سن لئے. اس تو پہلے جڑیاں بندیاں نے فلم, مسعود پرویز صاحب فلم بناوندے سن, نظر الاسلام صاحب فلم بناوندے سن, سلیمان ان کے استاد تھے جی سلمان صاحب فلم بناوندے سن. پوری فیملی دل, میں اپنے ماں پیو بہن برا دے نال بیٹھ کے فلماں ویکھی ہوئی ہیں. وہ تو ان کے ساتھ دیکھتا تھا نا, باقی ریکس میں, الحمرا میں, مون لائٹ میں جو تو فلمیں دیکھتا تھا وہ تو اکیلے ہی دیکھتا تھا نا جا کے. نہیں یار دوست میرے نال ہوندے سن. نہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ کون سی دیکھتے ہیں پھر؟ میں ویکھنا جی مجاجن فلم تہاڈی ویکھی ہے جی, چوڑیاں میں تہاڈی ویکھی ہے جناب, ڈاکو رانی میں تہاڈی ویکھی ہے ہیں جی. کوئی ایک فلم ہے گی تہاڈی, میں کہنا ہیر رانجھا تو بعد اگر فلم نو بچایا شاہ جی دے تسی, باقی سارا نے ڈوب کے رکھ دیتا. ایک چیز میں ضرور کہوں گا جو شاہ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بارش کے بے شمار گانے آپ کو ملیں گے, لیکن وہ گانا آپ اپنی لٹرلی آپ اپنی فیملی کے ساتھ لوگ آتے تھے دیکھتے تھے اور اس میں ولگیرٹی نہیں تھی. بارش ہے سب کچھ ہے لیکن ایک رومانس کریٹ کیا گیا. بارش کا گانا تو ضروری تو نہیں ہے کہ گندا گانا ہو جی. یہ بڑی سمجھنے والی بات, وہ کوئی واحد گانا نہیں تھا. یہ بڑا نرگس کو ایک کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے, اور وہ کریڈٹ یہ دینا چاہیے کہ نرگس امیزنگ ڈانسر ہے. اس کا اپنا ایک بہت زبردست, اس کا وہ انگ بہت نمایاں ہوا. تو جب یہ گانا پکچرائز کیا نا, نیڑے آ چوڑیاں میں, تو یہ دیکھا اسکرین کے اوپر دیکھنے کے بعد ایک دو شاٹ, وہ کراس لائٹ والی آپ کی بات, میں نے وہ شاٹ نکلوا دیے. میں نے نہیں رکھے وہ شاٹ,
یہ میرا سیلف سینسر تھا, میرے اندر کا سینسر تھا کہ دیکھو یہ میری 3 بیٹیاں ہیں, انہوں نے اگر جب یہ دیکھیں گی تو یہ انہوں نے بھی دیکھنا ہے, تو اگر ان کی آنکھ جھک گئی تو دوسروں کی بھی بیٹیاں ہیں. خدا کی قسم اگر یہ سوچ سب کی ہو جائے نا تو آپ کو بہترین انٹرٹینمنٹ ملے, بہترین. آپ دیکھیں آپ کو 2 شاٹ نکالنے سے فلم پہ کیا فرق پڑا. میں چونکہ شاعر گانا وہی رہا, گانا وہی رہا. شاعر آدمی, وہ آپ نے ہاں یہ لو, اس میں کہنے کی کیا بات. ایک سین پکچرائز کیا ہے, وہ ایک گانا, وہ پتا بھی نہ کھڑکے والا جو ہاں بھائی, وہ اتنا رومانس ہے, اور وہ انگریزی کا ایک لفظ ہوتا ہے, اتنی انٹاکسیکیشن ہے اس کے اندر, اتنی سرشاری ہے اس گانے میں, اور اتنی حسین لائٹ ہے کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مطلب لٹرلی کہ وہ آسکر کے لیول کی چیز ہے, اس کو وہاں پہ جانا چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ ہم اتنے محدود وسائل میں بھی ایسا مرد اور عورت کے ریلیشن شپ میں ایسا ریلیشن شپ کریٹ کر کے دکھائیں. وہ صابر بھائی, وہ فلم تھی میری ایک جھومر, جی جی اس میں وہ لڑکی اس سے ملنے کے لیے آتی ہے, تو وہ سین تھا, تو میں نے کہا اس کو گانے میں لے آئے. سائمہ صاحبہ ہے نا, ہاں سائمہ اور مومی دونوں, تو دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں, کیمرہ موو کر رہا ہے, اور وہ گانے میں وہ فیل کمال بتا رہا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہے, میں مر جاؤں گا. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے, تم ایسی میرے سے بات نہ کرو. وہ کہتا ہے اگر میں یہ بات نہیں کروں گا تو تمہارے دل تک کیسے پہنچے گی. وہ کہتی میں نہیں سن سکتی اپنے دل کی آواز. کہتا پھر میں مر جاؤں گا. تو وہ کہتی کہ نہیں ایسی بات نہیں. اور کلوز ورک ہے سارا تو ویسے میں آپ کو ایمان سے ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, آپ اس شخص کی شکل دیکھیں, برے گانے گندے گانے جیسی شکل ہے. وہ منہ تے ایکسپریشن آ گیا, نیڑے آ شاکر خدا کے لیے شاکر یار, میری شاکر میں مر گئی نہ ذرا شاکر نیچے بیٹھ جا یار, کیا لوگ نعرے مارتے سن جی اس ویلے. میں ویکھیا سکرین دے اوتے چڑھ جاندے, ہاں تیری عقل نہیں کام کرتی ہے. ویکھو ادھر جڑے ہوئے بسکٹ دے گیا. جڑے ہوئے نہیں ہیں یہ بسکٹ, ہوتے اس طرح سے, کریم ہے ان کے اندر. اینو کھولنا کیویں ہوں؟ یہ سینڈوچ کھولنا, یہ کھولنا کو باکس ہے, اس کو کھولنا ہے ایسے کر کے کھل جاتا ہے. ہن ایڈیٹ میں ہاں کہ تو ہے. تم ہو ایڈیٹ, تم ہو. اور سینڈوچ ورگا بسکٹ بنا کے دے گیا. خدا کے لیے اس کو ویسے نہ کھانا جیسے تم پرسوں کھا رہے تھے, جیسے ایڈیٹ کھاتے, جیسے ایڈیٹ کھاتے. اچھا نہیں ایسے نہیں. او شاکر میٹھا ہے گا جی, کی کر دے ہو؟ تہذیب تو سیکھ لو یار. یہ کون سا طریقہ بسکٹ کھانے کا؟ اس کو جوڑو اور اکٹھا کر کے کھاؤ. اکٹھا ایسے ایسے. ہن 2 بسکٹ ہن جڑیا میں منہ وچ پاواں گا تو لگے گا کوئی سی ڈی لگن لگی. میں کہ گندے گانے دی گل ہو رہی سی شاہ جی. کتنا مرغوب ٹاپک ہے اس کا, پسندیدہ موضوع ہے, سارے یاد ہے. اچھا سچی میں تو گل سمجھا بڑا ہوندا. توبہ کرو. اچھا شاہ جی تسی کوئی سناؤ, تسی کوئی گانا نہیں لکھیا کوئی؟ گانا یار, کیا گانے کو چھوڑیں. گانے بھی لکھیں گے یہ انشاءاللہ. نہیں ہم نہیں, ان کے مزاج کی جب فلمیں بنیں گی یہ گانے. دیکھیں جی, ہم تو ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس دور میں جیسے جالب صاحب تھے, حبیب جالب صاحب تھے, جن لوگوں کی شاعری سے ریولوشنز جو ہیں وہ آئے ہیں, ان کو بھی اس طرح کی چیز لکھنی چاہیے جس میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں, جتنی جو زیادتی, دیکھیں ہم کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. مجھے بات کرنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جالب صاحب ریولوشن شاعری, آپ ریاض شاہد لے آئیں, یہ بھی لکھ دیں گے. درست ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ریاض شاہد صاحب کا تو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے, رومانٹک پوئٹری نہیں لکھی ریاض یہ شاہد اعجاز ہے حسن آواز کا. اور جی مگر آپ مہنگی پوئٹری لکھتے ہیں نا جی. اب لکھتے ہیں کہ جی کئی شعر تے ایسے ہوندے نے میرے ہوندے نے تے اپنے بنا لیندے. کیا وہ شعر میرا ہے گا؟ میرے ہمسائے میں جو شادی ہوئی وہ عورت اس کے گھر میں 3 مہینے وسی, اس کے بعد جھگڑا ہو, وہ میرا شعر ہے. وسیع شاہ, وہ وچ وسیع نا جو آندا ہے, صرف نا دی وجہ تو میں اس لیے آپ کا بھی گلا دور آپ کو کیا. اچھی چیز سنانے لگے, کان بند کر لے بھی اپنے. نہیں میرا دل چاہ رہا میں بھی آ جاؤں. نا تیرا منہ چنگا. یار ویسے ایک سیکنڈ, اگر آپ کو اچھی چیز سنانے لگے تو بلا لیں, شاید شرم آ ادھر جائے, ادھر ہی آ جائے. شاید شرم آ جائے. آ جاؤ. یار ویسے ہم بھی عجیب لوگ ہیں, اس کے ٹی سٹال پہ بیٹھے ہیں, اسی سے بدتمیزی کرتے ہیں, اسی پہ پابندی لگائی یہ میں ایک نئی فلم کی کہانی بھی یہ جو کلچر ہے اسی کے ٹی سٹال پہ بیٹھ کے اسی کی برائی کرنی, یہ ہمارے ملک کا کلچر ہے. جس ملک کا کھاتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, اسی کو برا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے صاحب ایک شکل میں سناؤں گا جی. ان کو آپ نے خاموش رکھنا.
یہ خاموش رہے گا جی, یہ خاموش بولے گا نہیں. اے وعدہ دو میں بسکٹ آنا تھا منہ چھپا کے. میرے پھر اتنے اٹھا رکھ دو بھائی جی. نہیں بولو نہیں. اچھا جی مزہ آیا تو ہلکا جب میں کروں گا واہ واہ نہیں شاعر کو تو واہ واہ چاہیے ہوتی ہے, واہ واہ خوب کریں. واہ 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 دیکھ لو جی, جڑے کان نال میں نظم سننی سی وہی کھچ دیتا سو. یار صابر صاحب یہ آپ دیکھیں میرا یہ حالانکہ مسئلہ ہے, لیکن میں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو تشدد نہیں کرنا چاہیے. وہ جو تشدد نہیں کر رہا اس کو ایک آدمی سمجھ میں نہیں آ رہا, مہمان آئے ہوئے اچھی چیز سنانے لگے. تشدد بالکل نہیں کر رہے, وہ کان کھینچ رہے ہیں سمجھانے کے لیے. وہ کہہ رہا ہے میں بولا ہو گیا ہوں. شاہ جی تواڈے کول تے ہر گل دا جواب ہوندا, ہن ایتھے بندہ کی کرے, اور ورنہ حقیقت تشدد کر دین سر ہلکے جے ظالم نے وچوں. ہلکے جے ظالم. چل 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 بڑی مہربانی, تواڈے سامنے کان مال رہے ہیں نا. یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اس کا عنوان ہے آؤ بچائیں پاکستان. واہ جی واہ, غربت جرم ڈکیتی چوری کام چلے بس زورا زوری. غربت جرم ڈکیتی چوری کام چلے بس زورا زوری. خودکش حملے بم دھماکے مائیں بھول گئی ہیں لوری. سارے خواب ہوئے قربان آؤ بچائیں پاکستان. واہ جی واہ. در در پر ہے بھوک افلاس دریا دریا ناچے پیاس. پانی کے مسئلہ ہے, کھانے کا مسئلہ ہے. پاک وطن کے بھوکے باسی ایک دوجے کا نوچے ماس. ٹوٹ گئے سارے پیمان آؤ بچائیں پاکستان. واہ جی واہ. پھول اور پھل سب توڑتے جائیں اس کو پنچھی چھوڑتے جائیں. کتنا برین ہمارا چلا جاتا ہے یہاں سے. پھول اور پھل سب توڑتے جائیں اس کو پنچھی چھوڑتے جائیں. جو مالی تھے راکھے اس کے سب اس سے منہ موڑتے جائیں. ایک ایک شاخ ہوئی ویران آؤ بچائیں پاکستان. واہ جی. زرداروں کی یہاں پرستش زرداروں کی یہاں پرستش ہر جا رشوت اور سفارش. سچ کے ساتھ ہے جینا مشکل جھوٹوں پر نوٹوں کی بارش. واہ تیرا بھی ذکر آئے ہوئے بوریا. زرداروں کی یہاں پرستش ہر جا رشوت اور سفارش. سچ کے ساتھ ہے جینا مشکل جھوٹوں پر نوٹوں کی بارش. تاجر بن بیٹھے سلطان. تاجر کا کیا کام ہے لیڈری کا. تاجر بن بیٹھے سلطان آؤ بچائیں پاکستان. کیا کیا کچھ دھوکے باز یہاں بڑھ بڑھ کر. اللہ دھوکے باز یہاں قوم کا بھی بڑے مسائل جی 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 جی. دھوکے باز یہاں بڑھ بڑھ کر ہر ایک مال ملے 2 نمبر. دھوکے باز یہاں بڑھ بڑھ کر ہر ایک مال ملے 2 نمبر. کوئی چیز نہیں ہے خالص بد سے حال ہوا ہے بدتر. قرضے لے کر بیچ دی آن آؤ بچائیں پاکستان. اور کھیتوں میں قرضے لے کر بیچ دی آن آؤ بچائیں پاکستان. کھیتوں میں بنجر پن دھر کے دریاؤں میں پتھر بھر کے شہروں شہروں دہشت گردی گاؤں کو ویرانہ کر کے بھسم کیے سارے امکان. جتنی پاسبلٹیز تھیں اس ملک کی بھسم کیے سارے امکان آؤ بچائیں پاکستان. آؤ بچائیں پاکستان. واہ واہ. اور ایک اس میں بات ایڈ کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. اب ہم چھوڑیں گے نہیں تم کو ہم نے دل سے لیا ہے ٹھان آؤ بچائیں پاکستان.